میں رہنا، شہر در شہر پھراتی ہے ضرورت ورنہ، چاہتا کون ہے ہر وقت سفر میں رہنا۔ تو یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کے ودھائک اور ایم پی کو سلامت رکھے کہ روڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ انڈونیشیا سے بھی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان لوگوں کو۔ آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ نعت پاک ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں کہ جو شاعر غزل کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اور شاعر سیمانچل بھی کہا جاتا ہے، اسے آبروئے سیمانچل بھی کہا جاتا ہے۔ بلکہ سیمانچل پہ جو انہوں نے ایک نظم پڑھی، اس پہ بعض ہمارے جو ہے ادبا حضرات، ادیبہ حضرات کا تبصرہ یہ ہے کہ سیمانچل میں اتنے بڑے بڑے منتری پیدا ہوئے، اسے چاہیے یہ تھا کہ تبریز ہاشمی صاحب کو کوئی بڑا سا ایوارڈ دیا جاتا سیمانچل کے حوالے سے، جو کہ جس حالات کو اس نے پیرویا ہے، اس کے اندر جو پینٹنگ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، جو تصویر بنانے کی کوشش کی ہے، میرے دوستو یقیناً سیمانچل اس نظم کے اندر دکھتا ہے اور گھر گھر سے دکھتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لیکن ابھی جو اسٹیج پر آئے ہیں تو بحیثیت ایک نعت رسول کے حوالے سے آئے ہیں، مداح رسول کے حوالے سے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو غزل کی شاعری کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس پوزیشن میں چاہے، جس حالت میں چاہے آپ لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن نعتیہ شاعری کے لیے میرے دوستو ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دل جب عشق نبی میں خوب تڑپتا ہے تب مدینے والے کبھی خواب میں آتے ہیں اور نعت پاک کا کبھی اچھا سا شعر ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سعدی نے کہا کہ بلغ الولادی کمال ہی کشفت دجابی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ پہنچ گیا بلندی پہ اپنے کمال سے، کھول دیا پھیریے کو اپنے جمال سے، اچھی ہے آپ کی تمام عادتیں، درود پڑھے آپ پر اور آپ کے آل پر۔ پاکستان کے ایک شاعر نے کہا کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، تیرے چھوپڑے پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فکر فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ منور رانا نے تو یوں کہا کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک کے آستانے کی، زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو بس خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ حضرت راحت اندوری نے کہا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ حضرت راحت اندوری کے 4 مصرے مجھے پھر یاد آتے ہیں کہ حد شعور، حد مفاہیم لکھ دیا، دنیا نے تخت و تاج زر و سیم لکھ دیا، لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بس میم لکھ دیا۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی نے کہا کہ حرف کو، لفظ کو، جملوں کو جلا دی ہم نے، ان پہ منسوب خیالوں کو دعا دی ہم نے، کہے کہ کچھ نعت کے اشعار بنا میں احمد، شاعری جا تیری توقیر بڑھا دی ہم نے۔ میرے دوستو یہ مسلم شعرا ہے جن کی شاعری کو میں گنانا شروع کروں تو شاید فجر کی اذان ہو جائے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، بات یہی ختم کرتا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس بستی میں کثیر تعداد میں ہمارے برادران وطن ہے، ہندو بھائی ہے، یہ بات جب ہندو بھائی تک پہنچتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ کنور مہندر سنگھ سہر بیدی نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ رویندر جین نے کہا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ کالکا پرساد یوں گویا ہوئے کہ جو شرم سے ہو کر طلب درہم و دینار، لے کر زمین تاب و فلک مال کے انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، ایک سمت جو کھڑے ہو میرے سید ابرار، پھر کالکا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالین محمد وہی سر پہ اٹھا لے۔ منچندہ بھائی نے کہا کہ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھو گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا، میرے آقا کے اشاروں پہ چلا ہے سورج۔ کرشن بہاری نور نے کہا کہ کوچے دہر سے نکلا تو حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اے محمد تیری معراج خدا جانے، میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا۔
یہ میرے دوستو برادران وطن ہے، ان تمام تصورات اور تخیلات کو یکجا کیا جائے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عالی جناب تبریز ہاشمی صاحب کس طرح سے اپنے تصورات اور تخیلات اور کس مفاہیم اور مطالب کو اپنی نعتیہ شاعری کے اندر کس انداز میں پیروتے ہیں، ان کے لیے مجھے آواز دینی ہوگی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ سیمانچل کے آبرو آن شان پہچان عالی جناب تبریز ہاشمی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پاک کے شعر سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ میرے سرکار کی مہکی ہوئی باتیں لکھ دو، بول دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، میرے سرکار کی مہکی ہوئی باتیں لکھ دو، شہر طیبہ کی چمکتی ہوئی راتیں لکھ دو، چاندنی بکھرے تو پھر نعت سناتی بکھرے، ارے نعت کے چاند کے چہرے پہ سرکار کی نعتیں لکھ دو۔ آئیے مائک پر تبریز